ونستعینہ ونستغفرہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا، اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ اب آپ کے سامنے سبق شروع کیا جائے۔ وَمِن سُوءِ حظِّ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الْبِلَادِ، اس ملک میں مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے۔ سوء ساء یسوء، سوءن کا مطلب ہوتا ہے بدقسمت ہونا، بے حال ہونا، برا ہونا، اسی سے اساء گستاخی کے معنی میں، اور حظیہ یحظی حظین کا مطلب ہوتا ہے حصہ پانا، نصیب بنانا۔ تو یہاں حظ کا مطلب ہوا قسمت، یعنی مسلمانوں کی بدقسمتی فی ھذا البلاد۔ الخلفاء اورنگزیب کے خلیفہ لم یکونوا رجالا و اقفاء فی الدین والسیاسہ، سیاست اور مذہبی چیزوں میں ایک جیسے نہیں ہوئے۔ بہت السیاست ہزلاً، تو سیاست جو ہے وہ مذاق بن گئی۔ ہزل یہزل ہزلاً کا مطلب ہوتا ہے دبلا ہونا، یہاں پر جو ہے ٹھٹا اور مذاق کے معنی میں ہے، ضربہ سے ہے۔ والدولت العوبۃ، اور حکومت کھلونا بن گئی۔ ملوک، کچھ بادشاہ یحکمون صباحا، صبح حکومت کرتے، ویقتلون مشاء، اور سالون شام میں مار دیے جاتے۔ وَيُسْتَبْدَلُ كَالْخُلْقَانِ الثِّيَابِ، اور وہ پرانے کپڑے کی طرح بدلے جاتے۔ وَلَا أُضَيِّعُ وَقْتَكَ الثَّمِينَ، میں آپ کے قیمتی ٹائم کو برباد نہیں کروں گا، فی سرد اسمائہم الفارغہ، صرف ان کے نام کو بیان کرنے سے۔ سرد یسرد، سردن کا مطلب ہوتا ہے ٹو نریشن، یعنی کسی چیز کو بیان کرنا۔ وَہُنَا، اور وہاں، رأیت، میں نے دیکھا، وہ چیزیں ما ابکانی، جس نے مجھ کو رلایا۔ فقد فسدت اخلاق المسلمین، مسلمانوں کے کیریکٹر کیا ہو گئے تھے، خراب ہو گئے تھے۔ فی ھذا العصر، اس پیریڈ میں۔ فسد یفسد، فسدن کا مطلب ہوتا ہے بیکار ہونا، خراب ہونا۔ خلقن جمع اخلاق کا مطلب ہوتا ہے اخلاق، کیریکٹر، تہذیب، ڈسپلن۔ فشا فیہم الفجور، ان کے اندر الفجور یعنی گناہ گاری، بے حیائی۔ فشا یفشو، فشون کا مطلب عام ہو گئی تھی، بالکل پھیل گئی تھی۔ وعمت خمور، اور شراب کے عادی ہو گئے تھے۔ وکثرت الملاہی، اور عیاشی ان میں بڑھ گئی تھی۔ ملہن جمع ملاہی، اس کا مطلب ہوتا ہے کھیل کود کا سامان، یعنی عیاشی ان میں بڑھ گئی تھی۔ واقبل الناس، اور لوگ علی اللہو واللعب، کھیل کود اور عیاشی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے۔ اقبلہ یقبل اقبالاً، علی صلہ کے ساتھ کسی کی طرف فوکس کرنا، کسی چیز میں لگ جانا۔ رقصی، اور ناچ میں، والغنا، اور گانے میں۔ رقص یرقص، رقصن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈانس، اور غنا یعنی ٹو سانگ کے معنی میں۔ فکأن، ایسا لگتا تھا، لم یبعث نبی، کہ کوئی نبی ان کے پاس نہ آیا ہو۔ ولم ینزل کتاب، کوئی کتاب ان پر اپلوڈ نہ ہوئی ہو۔ والناس، اور لوگ فی جاہلیت، زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ وکنت اذکر قول اللہ عز وجل، میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کو یاد کرتا تھا، یعنی یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ یہ منارہ کہہ رہا، اذا اردنا، جب ہم چاہتے ہیں کہ ان نہلک، ہم قریتاً، کسی بستی کو مٹا دیں، ہلاک کر دیں، تو ہم حکم دیتے ہیں مترفی کے بغاوت کرنے والے بدمعاش لوگوں پر ہم اپنا فیصلہ لاگو کر دیتے ہیں۔ ففسقوا فیہا، تو وہ لوگ اس بستی میں گناہ کا کام کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں۔ فحق علیہ القول، تو اللہ تعالیٰ کی بات اس بستی والوں کے لیے سچ ہو جاتی ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، تو ہم بستی کو توڑ پھوڑ کر ویران کر دیتے ہیں۔ دمر یدمر، تدمیر کا مطلب ہوتا ہے برباد کر دینا، کسی کو تباہ کر دینا۔ فبطشہ، اور میں اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ منارہ کہہ رہا ہے۔ پھر سے ترجمہ، وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم یہ ارادہ کر لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں کہ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم کسی بستی کو مٹا ڈالیں، تو امرنا، تو ہم مترفیہا، اس کے شریر اور بدمعاش لوگوں کو حکم دے دیتے ہیں۔
ففسقوا فیہا، تو وہ لوگ اس بستی میں گناہ پھیلاتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں۔ فحق علیہ القول، تو اللہ تعالیٰ کی بات اس پر سچ ہو جاتی ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، تو ہم جو ہے اس کو مٹا کر توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ واخاف بطشہ، میں اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وفی عہد محمد شاہ، اور محمد شاہ کے عہد میں، المتوفی میم کا مطلب ہے ہوتا بلغ السیل الزبا، یبلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، سیل کا مطلب ہوتا ہے سیراب، اور زبا کا مطلب ہوتا ہے جھاگ۔ محاورہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ معاملہ سنگین ہو گیا۔ جس طرح سیلاب کا پانی جو ہے سمندر کے اوپر آتا ہے اور اس پہ جھاگ آ جاتا ہے تو اندر کی بات اوپر آ جاتی ہے، تو اسی طرح یہاں پر اندر کی جو بات تھی وہ اوپر آ گئی، یعنی معاملہ سنگین ہو گیا، میٹر ہارڈ ہو گیا۔ وَتَمَّ الْوَادِي عَلَى الْقُرَىٰ، تمّا یتیمو کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، اب وادی بولتے ہیں جہاں پر آدمی رہتے ہیں، گاؤں ٹائپ کا۔ قرا جو ہے وہ گھڑے کو بولتے ہیں کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا، مطلب بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ اب وہ کنٹرول میں آنے والی نہیں ہے۔ تو وہی کہہ رہے بلغ السیل الزبا، معاملہ سنگین ہو گیا، حد پار کر دیا معاملہ نے۔ وتم الوادی علی القرى، اور پانی سر کے باہر ہو گیا، یعنی پاپ کا گھڑا بھر گیا۔ فبعث اللہ علی دہلی، اللہ تعالیٰ نے دہلی والوں پر عبادن لہو، اپنے کچھ بندے کو بھیجا، اولی باسن، باس بولتے طاقت کو، اولی مطلب والے، یعنی طاقت والے، شدیدن بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ طاقت والے کچھ بندے کو بھیجا۔ فجاسو، تو وہ لوگ خلال الدیار، دیار بولتے ہیں علاقے کو، محلے کو، علاقے کے درمیان میں کیا ہے گھس گئے۔ جاسا یجوسو، جوسن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے یہاں گھس کر جھگڑا پھیلانا، لڑائی کرنا، فساد مچانا، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ اس علاقے کے بیچوں بیچ گھس کر جھگڑا فساد کرنے لگے۔ جاء نادر شاہ سنۃ 1151 ہجری من ایران، تو نادر شاہ 1151 ہجری میں ایران سے آیا۔ فوضع، تو اس نے فیہم، ان میں تلوار کو رکھا، یہ تعبیر ہے۔ وضع فیہم السیف، ان میں تلوار کو رکھا یعنی ان پر حملہ کیا، شن الغارہ کے معنی میں ہے۔ وبلغ القتل من الہندیین، اور ہندوستانی مقتولوں کی کو فی دہلی، دہلی میں 100,000 ونین، یعنی 1,00,000 تک پہنچا دیا۔ بلغہ کا مطلب پہنچانا، اور 100,000 یعنی 100,000 یعنی 1,00,000، قتلہ مقتول یعنی مرڈر کیا ہوا، ڈیڈ باڈی۔ تو اس نے ان میں تلوار کو رکھا یعنی ان پر حملہ کیا، اور مرنے والے ہندوستانی مردوں کو کی تعداد جو ہے 100,000 تک پہنچ گئی، یعنی 1,00,000 تک پہنچ گئی۔ وسالت بدمائہم الشوارع، سڑک ان کے خون سے بہہ رہی تھی۔ سالا یسیل، سیلن کا مطلب ہوتا ہے بہنا، رسنا، یعنی سڑکوں پر ان کے خون رس رہے تھے۔ ولم یغمد، اور اس نے السیف، تلوار کو اس کے کھول میں نہیں رکھا۔ غمد یغمد، غمدن کا مطلب ہوتا ہے نیام میں تلوار گھسانا، تلوار کے کھول کو بولتے۔ الا بعد 3 ایام، صرف 3 دن کے بعد، 3 دن کے بعد ہی اس نے تلوار کے کھول میں تلوار رکھی۔ ولم یفق اہل دہلی والمسلمون من سکرتہم، افاقہ یفیق افاقتاً من سکرتہم، سکرتن کا مطلب ہوتا ہے نشہ، نشہ سے ہوش میں آنا، والوں کا اور مسلمانوں کا نشہ ٹوٹ گیا، ہوش میں آ گئے۔ فاجتمع علیہم، تو ان پر مرہتو، مراٹھی، وسکھ، اور سکھ، اجتماع الاکلتی علی القصعتی، پیالے میں کھانے والے کے کھانے کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اجتماع یجتمع اجتماعاً، علی صلہ کے ساتھ کسی پر ٹوٹ پڑنا، کسی پر جھٹ کر حملہ کرنا۔ دمت مساجد، اور مسجدیں توڑ دی گئی۔ وذکر فیہا، جس میں اسم اللہ کثیراً، اللہ کا خوب ذکر کیا جاتا۔ وعجز المسلمون، اور مسلمان عن مقاومتہم، ان سے مقابلہ کرنے سے بے بس ہو گئے۔ عجز یعجز، عجزن کا مطلب ہوتا ہے بے بس ہونا، ہوپلیس ہونا، پریشان ہو جانا۔ ودخل فی قلوبہم،
اور ان کے دلوں کے اندر الجبن بزدلی والخوف، اور خوف کیا ہو گیا؟ سرایت کر گیا، گھس گیا، بیٹھ گیا۔ ہنالک، وہاں، رحم اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، ہذہ الامہ الہندیہ، اس ہندوستانی عوام پر۔ رحمہ یرحم، رحمن کا مطلب ہوتا ہے ترس آنا، دیا آنا۔ فبعث، تو اس نے، لہا، ان کے لیے، احمد شاہ الابدانی من افغانستان، افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کو بھیجا۔ سنتا 1100، نازلہ ینازل منازلتاً کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا، لڑائی کا۔ فنازلہ، تو اس نے مراٹھیوں سے فی ساحت پانی پت کے میدان میں مقابلہ کیا، فیس ٹو فیس جنگ کیا، لڑا۔ وقتل منہم، اور ان میں سے نحو 100,000، 2000 لوگوں کو مار گرایا۔ وقتل، وہزمہم، اور ان کو ہزیمتاً، بری طرح ہرایا۔ ہزم یہزم ہزمن کا مطلب ہوتا ہے ہرانا۔ لم تکن لہم، ان کے سامنے، بعدہا، اس کے بعد، قائمتن، کوئی بھی نہیں ٹکا۔ اقام، قام یقوم قومن کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ قائمتن، کھڑے ہونے والے کی طرح ان کے سامنے کوئی نہیں ٹکا، یہ تعبیر ہے، اور اس کو عربی میں بولیں گے یعنی کوئی بھی ان کے سامنے نہیں بچا۔ وفی ھذا الایام العمیقۃ، اور ان 5 دنوں میں، یعنی اس پریشان کن ایام میں، اس ہارڈ پیریڈز میں، انجبت، دہلی نے، رجلاً عظیماً، ایک بہت ہی اہم آدمی کو جنا، ہی نیک آدمی دہلی میں آیا۔ والشیوخ المبتدعین، اور دین میں نئی نئی چیز پھیلانے والے صوفیوں پر، یعنی مجابروں پر کی کمنٹ پاس کیا۔ وخرج، اور اس نے، العلماء الراسخین، ٹیلنٹڈ، مضبوط، پڑھے لکھے لوگوں کو فارغ کیا، نکالا۔ والدعاة المخلصین، اور اللہ والے داعیوں کو فارغ کیا، نکالا۔ وصنف الکتب البدیعہ، اور اینٹکس بک کو لکھا، فی علوم الدین، مذہبی تعلیم کے سلسلے میں، مذہبی تعلیم کے اینٹکس بک کو چھاپا۔ صنف، تصنیف کا مطلب ہوتا ہے چھاپا، بدیعہ، اینٹکس۔ وشمر عن ساق الجد، جد کا مطلب کوشش، ساق کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور شمرہ کا مطلب تیار، یعنی کوشش کو کھینچنے سے کی تیاری کرنا۔ وشمر عن ساق الجد فی خدمت الدین، ان کے کام آنے میں انہوں نے تیاری کی۔ کس نے؟ وَهُوَ أَبْنَاءَهُ، ان کے بیٹے، النجباء، شریف بیٹے نے، شیخ عبدالعزیز والشیخ رفیع الدین، اور شیخ عبدالقادر، وابن ابنہ، اور ان کے بھتیجے شیخ اسماعیل، دفین بالاکوٹ، جو بالاکوٹ میں مدفون ہے۔ شمرہ عن ساق الجد فی خدمت الدین، یہ مین سینٹنس ہے، بیچ کا کیا ہے؟ یہ جملہ معترضہ ہے۔ فمن مترجم للقرآن، وہ قرآن کے ٹرانسلیٹر تھے، ان میں سے قرآن کے ٹرانسلیٹر تھے۔ ومن شارح الحدیث، اور حدیث کے ایکسپلینر تھے، شارح، ایکسپلینر۔ ومن فقیہ، اور وہ ایسے اسلامک لاء والے تھے۔ یضرب الیہ اکباد الابل، جو کیا ہے؟ بدون جمع، اکباد کا مطلب ہوتا ہے جگر، ضرب یضرب ضربن کا مطلب ہوتا ہے مارنا، اور یہاں ضربہ سفارہ کے معنی میں۔ کیسے؟ جیسے قرآن نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، قرآن نے فرمایا، تو یہاں پر وہ بھی ہے۔ وَمِن فَقِيهٍ، اس میں سے کچھ ایسے فقیہ تھے، یضرب، جو کیا ہے؟ اونٹ کے کلیجوں پر سفر کرتے تھے، مطلب دور دراز کا سفر کرتے تھے، یہ تعبیر ہے۔ وَمِن مُزَکٍ، یہ زکا یزکی تزکیۃً، جس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، کسی چیز کو صاف صفائی کرنا، اسی سے زکوٰۃ بنا ہے، اور اسی سے زکیہ بھی بنا ہے، اور مزکا بھی بنا ہے، جو قربانی کے جانور کو بولتے ہیں۔ وَمِن مُزَکٍ لِلنَّفْسِ، جو دلوں کو صاف کرنے والے، یعنی دل کلینر تھے، ہارٹ کلینر۔ وَمِن مُدَرِّسٍ لِلحدیث الشریف، اور حدیث پڑھانے کے ٹیچرز تھے۔ وَمِن مُجَاہِدٍ بِالسَّیف، جو تلواروں کے ذریعے سے جہاد یعنی قتال کرتے تھے۔
وشہید فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں اپنے آپ کو مٹا دینے والے تھے، ومن مہاجر الی بیت اللہ، اور بیت اللہ جانے والے تھے، یعنی کعبہ جانے والے تھے حج کرنے کے لیے، والہند، اور ہندوستان، تباہی بیت الشریف الاقطار الاخری، ہندوستان دوسرے علاقے والوں سے زیادہ اس شریف گھرانے والوں پر فخر کرتا ہے۔ باہا یباہی، مباحات، کسی کے اوپر فخر کرنا، غرور کرنا، وتنشدو، اور اسی پر کچھ اشعار پیش کرتا ہے، اولئک ابنائی، یہ میرے بیٹے ہیں، فجئنا بمثلہم، آپ ان جیسے لے کر آؤ، اذا اجتمعنا، اذا جماعتنا، جب ہم المجامع، مجلسوں میں اکٹھا ہوتے ہیں، یا جریر، اے جریر جب ہم مجلسوں میں اکٹھا ہوتے ہیں تو یہ میرے بیٹے ہیں، ان کے مثل تو تم لے کے آؤ۔